ہم سمجھتے ہیں کہ آزمائش سے مراد مشکل ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، اور اصل مصیبت یہ ہے کہ ہم تصویر کا ایک رخ ہی دیکھتے ہیں، وہی دیکھتے چلے آئے ہیں جیسا کہ سنتے چلے آئے اور جیسا بڑوں نے بتایا، اور ہم مان اس لیے گئے کیونکہ نفس جن باتوں سے گھبراتا ہے، جن سے بچنا چاہتا ہے، وہ یہی باتیں ہیں۔ تو آزمائش کا یہی رخ سمجھ بھی لیا اور اپنا بھی لیا، اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اب آزمائش تو آزمائش ہی ہے، بڑا خوف آتا ہے آزمائش کا لفظ سن کر، امتحان کا لفظ سن کر۔ تو یہ بھی آیات رب پاک کی ہی فرمائی ہوئی ہیں کہ لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے فریفتہ کیا ہوا ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی، یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہیں، اور بے شک اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے محض آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس تو بڑا اجر ہے۔ اب یہاں بھی آزمائش کا ہی لفظ ہے، مگر نہ بتانے والوں نے اتنی ہی سنجیدگی سے آگاہ کیا، نہ ہمارے نفسوں نے اس آزمائش کو مشکل سمجھا، کیونکہ اس آزمائش میں تو بڑی آسانی لگ رہی ہے، ہر وہ شے موجود ہے جو اچھی لگتی ہے، جس کی ضرورت ہے انسان کو۔ بس یہ بتا دیتے ہیں کہ بیٹا آزمائش ہونی ہے، صبر کرنا، پریشان نہ ہونا، اور آزمائش کے اس رخ کو بڑا گہرائی سے سمجھایا گیا جہاں چیزوں کی کمی آنی ہے، کیونکہ اس سوچ کی وہ حالت ہے جو انسان کی مشکل کے زمانے میں اس پہ طاری ہوتی ہے، اور ہم اہمیت بھی اسی وقت کو دیتے ہیں اللہ کی یاد کے لیے بھی جس میں کسی پریشانی میں یا بیماری میں پھنس جائیں، نفس کو مشکل سے جو گزرنا پڑتا ہے، نفس کو مشکل سے جو گزرنا پڑتا ہے، مگر ایک اہم ترین پہلو جو نظر انداز ہو جاتا ہے، جس کے لیے اس طرح سمجھایا ہی نہیں جاتا، اسی طرح وارننگ نہیں دی جاتی جس طرح شے کی کمی ہونے پہ نصیحت کی گئی، کیونکہ نفس نے اسی سے ڈرا رکھا ہے۔ فطرت انسان کی سمجھتی ہے کہ بس مشکل تب ہے، آزمائش تب ہے جب چیزیں پاس نہیں۔ یہ نفس کا پھیلایا ہوا ہی جال ہے جو یہ نہیں بتاتا، اس رخ پہ سوچ کو جانے نہیں دیتا کہ ہر شے کے دو رخ ہیں، ایک ہی رخ دیکھا جائے تو بات کبھی سمجھ نہیں آئے گی، کبھی منزل تک نہیں وہ بندہ پہنچ سکتا جو مکمل راستے سے آگاہ نہ ہو۔ تو یہ آیت بھی تو رب پاک نے ہی اتاری آزمائش کی، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں، اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔ دونوں قسم کی آزمائش کا ذکر کر دیا، موت آنا، کسی شے کا، کسی انسان کا جدا ہو جانا، اور اس پہ یہی کہا جاتا ہے کہ صبر کرو، اور زندگی جب نئی آتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں رب کا کہ اس نے خوشی دی، کیونکہ موت وہ حقیقت ہے جس پہ کسی انسان کا زور نہیں، کوئی مر جائے تو صبر ہی کرنا پڑتا ہے، اسے کوئی واپس لا نہیں سکتا، تو صبر کرنا پڑتا ہے، صبر کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ اور زندگی وہ خوشی ہے، وہ نعمت ہے جو اللہ کے دیے بغیر مل نہیں سکتی، اولاد کی خوشی نہیں مل سکتی اگر اللہ نہ دے،
تو انسان شکر ادا کرتا ہے۔ عام زندگی میں اسی طرح ہر مشکل کو موت کی طرح سمجھو کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو صبر کرنا، اسی کیفیت میں رہنا، اور ہر آنے والی نعمت کو نئی زندگی کی طرح سمجھنا کہ وہ اللہ نے ہی عطا کرنا تھی، تو شکر ادا کرنا۔ ملنے والی شے کو سیریس ہو کر انسان اس لیے سوچتا نہیں کہ ان میں آسانی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ چیزیں ہی مل گئیں، کوئی گھاٹا تھوڑا ہے، جبکہ آسانی کے زمانوں کی آزمائش زیادہ مشکل ہے۔ وہ آزمائش زیادہ مشکل ہے جب پیسوں سے ہو، مال سے ہو، آسانیوں سے ہو، آسائشوں سے ہو۔ مشکل کی آزمائش میں تو طے ہے کہ انسان رب پاک کی طرف رجوع کرتا ہی کرتا ہے۔ کشتی ڈوب رہی ہو تو کافر بھی رب سے ہی مدد مانگتا ہے۔ بیمار ہے تو بھی ہائے اللہ انسان کی فطرت میں ہے۔ کوئی پریشانی، کوئی کمی خود ہی دھیان اللہ کی طرف کر دیتی ہے۔ مگر آزمائش اصل کیا ہے؟ فرض کیا کہیں سے بہت سی رقم مل جائے، اب ایک نعمت آئی ہے، رزق آیا ہے، خوشی کا مقام ہے، تو خوشی کا مقام زیادہ آسانی سے رب سے دور کر سکتا ہے کہ پیسے ملے، دل بڑا خوش ہو گیا کہ چلو آسانی ہو گئی، اب ان پیسوں کا میں یہ استعمال کروں گا، اب ایسے کروں گا، اب ویسے کروں گا۔ خیال کی چین نکل پڑی، دور سے دور دھیان پڑتا گیا، اور جو پیسے آنے سے پہلے کی حالت تھی، اللہ کو یاد کیا جا رہا تھا، مشکل تھی، صبر کا مقام تھا، تو وہ مقام اب جاتا گیا۔ پہلے تلاش تھی کہ پیسے مل جائیں، اب مل گیا تو اس کو سیو کرنا ہے، اچھا اب اس کی حفاظت شروع کر دیں، اور حفاظت میں دل میں مال کی محبت بھی بن گئی، اور بھی اکٹھا کرنے کی حرص بن گئی، اطراحٹ بھی آ گئی، ذہن مصروف ہو گیا، اور اگر زیادہ ہی مصروف ہو گیا تو ظاہر ہے اب تکلیف نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، تو پھر رب کی یاد بھی نہیں ہے، اور رب کی یاد نہیں ہے تو شکر ادا نہیں ہو رہا۔ انسان کے دماغ کو اللہ کی طرف سے ہٹانا بہت آسان ہو جاتا ہے جب نعمتیں آتی ہیں، اس لیے ہوش سے اپنے ہر آنے والے گزرتے دن پہ غور رکھنا۔ تکلیف میں تو بنا بتائے رب کو یاد کرو گے، مگر خوشی میں یاد دلانے پہ بھی رب یاد نہیں آتا۔ اگر دل گم ہو جائے دنیا کے میلے میں، خوشی کی آزمائش زیادہ مشکل ہے، یہ بڑی آسانی کے ساتھ بندے کو اپنے رب سے دور کر دیتی ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ بندہ وہی ہے بندگی میں جو دونوں حالات میں اپنے رب کو نہ بھولے۔ ہم آسانی کو آزمائش سمجھتے ہی نہیں، جبکہ وہ زیادہ سخت آزمائش ہے۔ اب قرآن کی ان آیات سے رہنمائی لو بہن بھائیوں، جو زندگی اور آخرت میں کامیاب ہونے کا آسان ترین گر بتا رہی ہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ میرے رب کا ایک فضل ہے تاکہ میری آزمائش کرے، کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری؟ اور جو شخص شکر کرتا ہے اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کا تخت ایک آن میں مل گیا، یہ نعمت آ گئی، تو انہوں نے فوراً کہا کہ یہ میری آزمائش ہے۔ اور اپنا نفع کیا ہے کہ انسان جتنا شکر ادا کرتا ہے، رب پاک اسے اتنا ہی زیادہ اور عطا کرتا ہے۔ جو بھی موجود ہے، جتنا بھی موجود ہے، اپنی ذات سے لے کر دنیا کے مال تک، جو بھی تمہارے پاس موجود ہے، اس پہ اللہ کا شکر کرنا، اور جو موجود نہیں اس پہ صبر کرنا۔ یہ دونوں حالتیں ساتھ لے کر چلنا، زندگی اور موت کی، دن اور رات کی۔ اللہ تمہیں وہ بھی عطا کر دے گا جو تم چاہتے ہو، اور اس سے بھی بڑھ کر جو تمہاری سوچ بھی نہ ہوگی انشاءاللہ۔ اور اب
100 باتوں کی ایک بات، اور اس عورت جیسے نہ بنو جو اپنا سوت محنت کے بعد کاٹ کر توڑ ڈالے، کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ بنانے لگو، محض اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھ جائے۔ اللہ اس میں تمہاری آزمائش کرتا ہے۔ تو اس عورت جیسے نہ بنو جو اپنا سوت محنت کے بعد کاٹ کر توڑ ڈالے۔ محنت کی، مشکل دیکھی، صبر کیا، مگر جب نعمت ملی تو شکر نہ کیا۔ ساری محنت بیکار ہو گئی، صبر کی ایک آزمائش سے کامیاب ہو گئی جو تکلیف کی تھی، صبر کے مقام کی تھی، مگر دوسری آزمائش میں ناکام ہو گئی۔ جب نعمت دے کر آزمایا گیا، جب مشکل کو آسانی میں تبدیل کیا گیا تو شکر گزاری بھول گئی۔ یہی وہ دو رخ ہیں دونوں جہان میں کامیابی حاصل کرنے کے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، کہ مشکل میں صبر کرنا اور آسانی میں شکر کرنا، یہی آزمائشیں ہیں۔ تو وہ کہنے لگا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ میری آزمائش کریں کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ خدا کو بھول نہ جانا، اترانا مت کسی شے کے ملنے پہ کہ میں پتہ نہیں کوئی اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوں، کوئی چنا ہوا انسان ہوں۔ یاد رکھنا کہ زیادہ سخت آزمائش ہے نعمت کے ملنے پہ، شکر کرتے جاؤ، صبر کرتے جاؤ۔ دن اور رات روز ہی آتے ہیں، دن کو بھی گزارو، رات کو بھی گزارو، دونوں میں فرق نہ کرو کہ دونوں رب کی جانب سے ہیں۔ صبر اور شکر وہ چابی ہے جو اللہ کی جانب سے تمہیں کامیابی کے راستے دکھاتی جائے گی۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، کامیاب ہو جاؤ ان دونوں طرح کی آزمائشوں میں۔ صبر میں بھی کامیاب ہو کر دکھاؤ اور شکر میں بھی کامیاب ہو کے دکھاؤ۔ اللہ تمہیں رنگ لگا دے گا اس دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ اللہ دیاں رکھاں، فی امان اللہ، انشاءاللہ۔